ناظرین، ڈرامہ سیریل شراکت کی اپ کمنگ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں، جہاں پر آپ دیکھنے والے ہیں کہ اب زارا کا رشتہ ماہم کے بھائی کے ساتھ طے ہو جاتا ہے اور سارا خاندان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کسی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اب وہ زارا کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں اور ماہم کا رویہ بھی کیسا تھا۔ عذرا بیچاری بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور مجبور بھی ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ کسی طرح بھی زارا کا گھر بس جائے۔ اب زارا جیسے ہی رمیز سے مل کر آتی ہے تو اس کے چہرے پر بھی خوشی کے آثار ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر شفق زارا سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم اس رشتے سے مطمئن ہو، کیونکہ تمہارے چہرے سے خوشی واضح نظر آ رہی ہے۔ تو زارا کہتی ہے کہ ہاں، رمیز اچھا لڑکا ہے، مجھے مل کر اچھا لگا اور مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ اب یہ ساری باتیں چھپ کر ماہم سن رہی ہوتی ہے اور وہ یہی کہتی ہے اپنے دل میں کہ زارا، یہ تو اوپر سے سب کچھ دکھاوا ہے، جب تم اس گھر میں جاؤ گی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے تمہاری زندگی برباد کرنے کے لیے ہی یہ پلان بنایا تھا۔ اگر تمہاری شادی تبریز سے ہو جاتی تو تم وہاں بہت زیادہ خوش ہوتی، لیکن یہ شادی تمہاری زندگی کی بربادی ہے۔ اگر تمہارا بھائی اور تمہاری ماں مجھے اس گھر میں خوش رہنے دیں گے تو تمہیں بھی وہاں خوش رکھا جائے گا۔ مام کہتی ہے کہ وٹے سٹے کی شادی میں ایسا ہی ہوتا ہے، اگر ایک کا گھر بستا نہیں تو دوسرے کا بھی نہیں بستا۔ میری ماں نے ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں، اگر میرا گھر بسا رہا تو زارا بھی وہاں خوش رہے گی، ورنہ میری ماں اور بھائی اس کا گھر بھی نہیں بسنے دیں گے اور اس کی زندگی عذاب کر کے رکھیں گے۔ اب عذرا زارا کے چہرے پر خوشی دیکھ کر خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ تمہیں رمیز پسند آئے گا، کیونکہ رمیز ایک اچھا لڑکا ہے اور ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، جلد ہی تمہاری شادی کی ڈیٹ فکس کر دینی چاہیے۔ تو اب معصومہ بھی شادی کی تیاریوں میں مگن ہو جاتی ہے۔ معصومہ خود بھی یہ نہیں جانتی کہ رمیز کتنا گھٹیا لڑکا ہے اور اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اس کے لاکھوں رشتے ختم ہو چکے ہیں اور رمیز کو اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ اب زارون اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ہم نے رمیز کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی نہیں کی، ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کے ہزاروں رشتے جو ٹوٹے کس وجہ سے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ ہمیں اس سے کیا لینا دینا، رمیز ایک اچھا لڑکا ہے اور زارا اس کے ساتھ خوش رہے گی تو ہمیں بھی خوش ہو جانا چاہیے۔ عذرا کہتی ہے کہ زارا کا رشتہ میں تبریز سے کر رہی تھی تو اس وقت مجھے خوف محسوس ہوتا تھا، لیکن اب وہ خوف میرے اندر نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ رشتہ ہمارے لیے کامیاب ثابت ہوگا، اس وجہ سے تمہیں بھی اب شادی کی تیاریاں شروع کر دینی چاہیے۔ اب شفق ہے جو بہت زیادہ پریشان ہے اور وہ یہ سوچتی ہے کہ یہ لوگ اتنی جلد بازی میں زارا کی زندگی برباد تو نہیں کر رہے، یا پھر ان لوگوں کی کوئی بڑی سازش ہے زارون کو اپنے ہاتھ کرنے کی۔ شفق زارون سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ ماہم کی وجہ سے شادی کر رہے ہیں، اگر ذرا سی ماہم کو تکلیف ہوئی تو وہ زارا سے بدلہ لیں گے۔ زارون کہتا ہے کہ یہ ایسا نہیں کر سکتے، اگر انہوں نے ایسا کرنا ہوتا تو جب میری اور ماہم کی شادی ہوئی تو اسی وقت ہی کر لیتے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایسے لوگ ہیں۔ تو شفق کہتی ہے کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر ایسا ہوا، ماہم کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہوئی تو وہ اس کا بدلہ زارا سے لیں گے۔ تو ماہم یہ باتیں سن رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ شفق، تم بالکل ٹھیک سوچ رہی ہو، پتہ نہیں تمہارے دماغ میں ایسی باتیں کہاں سے آتی ہیں۔ زارون اور عذرا آنٹی نے تو یہ سوچا بھی نہیں، لیکن ہم زارا کے ساتھ ایسا ہی کرنے والے ہیں۔ اب ماہم اپنی ماں سے بات کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس زارا کو شادی کے پہلے دن ہی دبا کر رکھنا ہے تاکہ اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ اور خوشی نہ آ سکے۔ تو اچانک شفق بھی وہاں سے گزرتی ہے تو وہ معصومہ اور ماہم کی ساری باتیں سن لیتی ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور وہ یہ ساری باتیں جا کر عذرا کو بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ لوگ زارا کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ عذرا شفق کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ معصومہ ایسی نہیں ہے اور رمیز بھی اچھا لڑکا ہے، اسی وجہ سے تو زارا بھی خوش ہو کر واپس آئی تھی اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا کریں گے۔ تو شفق کہتی ہے میں تو بس آپ کو یہ وارن کر رہی تھی، آگے آپ لوگوں کی مرضی، آپ کو جو بہتر لگے وہی کریں۔ تو آخر کار شادی کا دن آ ہی جاتا ہے اور سب لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، زارا اور رمیز بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے؟